یہ وہ فضائل کا تعلق ہے تو اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اگر عفت اور پاکدامنی کی زندگی کو چاہتا ہے تو روزانہ اس کی تلاوت کر کے پانی دم کر کے پانی پیے. اچھا، اللہ اس کو عفت اور پاکدامنی کی دولت سے مالا مال فرما دیں گے اور خبائث سے اس کے اندر ایک جو رذائل اور خبائث سے نفرت پیدا ہو جائے گی. اور آج کی اس ماحول میں ہر ایک کو ضرورت ہے، خاص طور پہ آج جو ہے بچے جو ہمارے یہاں گندے ماحول کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں یا بڑے جو ہے بری نظر ادھر ادھر لگاتے ہیں، تو اس سورۃ نور تلاوت کر کے ان کو پلائی جائے تو اللہ ان کے قلب کو جو ہے منور کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اور دوسرا فائدہ یہ کہ اگر جو ہے وہ گھر میں کسی قسم کو بے چینی پریشانی ہے یا بس اوقات ہوتا ہے کہ گھر میں سب نعمتیں بظاہر ہیں لیکن سکون و اطمینان نہیں ہے، کہا جی پیسہ بھی بہت آتا ہے، رہنے سہنے کی ساری نعمتیں ہیں، لیکن ہر بندہ دوسرے سے چڑا رہتا ہے، گھر میں ایک بے چینی انتشار ہے، تو سورۃ نور میں بڑی تاثیر ہے کہ روزانہ سورۃ نور کی تلاوت کی جائے اور تلاوت کر کے پانی گھر میں چھڑکیں. اچھا، اور دعا کریں تو آپ محسوس کریں گے ایک ہفتے کے اندر ہی کہ گھر میں ایک نور آ گیا ہے. سبحان اللہ. ظاہر اس نور اعظم کی نگاہ پڑے گی تو یہاں واقعی ایک نور کے حالات اور تسکین اتر آئے گی. سبحان. اور تیسرا اس کا بڑا زبردست فائدہ ہے کہ کوئی ایسا موذی دشمن ہے کہ جو کسی طرح جان نہیں چھوڑتا اور آپ کی جان کے طرف ہے، جانی دشمن بنا ہوا ہے، اس سے چھٹکارے کے لیے سورۃ نور 41 دن پڑھیں. روزانہ ایک مرتبہ سورۃ نور 41 دن مسلسل پڑھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دشمن سے چھٹکارا دے دیتے ہیں. اگر اس کی قسمت میں ہدایت ہوتی ہے تو ہدایت مل جاتی ہے، اگر اس کی قسمت میں ہدایت نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تباہ برباد کر دیتے ہیں. جی، وہ اپنی میں ایسا پڑ جاتا ہے کہ اس کو پھر ہوش ہی نہیں رہتا کہ مجھے کس سے کیا دعوت کرنی ہے. سبحان اللہ. یہ اس کے اندر خاص تاثیر موجود ہے. تو یہ سورۃ نور. جہاں تک اس کی خواب کی تعبیر کا تعلق ہے تو خواب میں اگر دیکھا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عفیف اور پاک دامن بنائیں گے. اچھا، ظاہر ہے کہ یہ خاص مضمون ہے اس کا، تو عفت اور پاک دامنی کی دولت سے مالا مال کریں گے. اور اگر پہلے سے عفیف ہے تو اس مرتبے میں اور ترقی کرے گا، اور اگر پہلے ایسا نہیں ہے تو اللہ توبہ کی توفیق دیں گے اور عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارے گا. سبحان اللہ. اور دوسرا اس کا جو خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اگر کسی نے دیکھا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس کو یہ بشارت دے رہے ہیں کہ تیرے قلب کو اور تیری قبر کو میں نور سے بھروں گا. تو کیونکہ دنیا میں اس کا دل اللہ کے نور سے بھر جائے گا اور ایسا اس کو ایک ذوق عبادت ملے گا، اور یہ آخرت میں جب مرنے کے بعد قبر کو اللہ تبارک و تعالی نور سے منور کریں گے. اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے جو ہے وہ اس کے حسد کرنے والے اور دشمن جو ہے بہت ہوں گے لیکن اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے. اچھا، حاسدین ہوں گے، عداوت کریں گے، اس کے بارے میں بری بات کہیں گے لیکن اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے. تو اس وجہ سے وہ زیادہ اذیت میں ہوں گے بنسبت کے، کیونکہ وہ اس اذیت میں ہوں گے کہ یار ہم اتنا کچھ اس کے خلاف کرتے ہیں لیکن اس کا کچھ بگڑتا ہی نہیں ہے، تو وہ زیادہ اذیت میں ہوں گے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جو محبت کے نور کی تسکین عطا فرمائے رکھیں گے. سبحان اللہ. اور ایک تعبیر یہ ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس کو ان لوگوں میں شامل کر لیں گے جو اللہ کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں. اچھا، ظاہر ہے کہ دعوت کا یہ کام جو بہت بڑا منصب ہے، جو انبیاء کا منصب جو ہے اس کو نیابت میں امت کو ملا، فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ اس کو منصب دیں گے کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں میں شامل ہوگا. تو اس لیے بڑی مرتبے والی صورت ہے کہ جس کی یہ فضائل و فوائد ہو.